السلام علیکم ناظرین، میں محمد احسان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان انسائٹس۔ ناظرین، میرا دل بہت رنجیدہ ہے، دل میں درد ہے، تکلیف ہے۔ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے مجھے اس معاشرے پہ افسوس کا اظہار کرنے دیجیے کہ معاشرہ اس حد تک گر کیسے سکتا ہے۔ آخر ایک نوجوان جو اس معاشرے سے تعلق رکھتا ہے وہ اس حد تک کیسے جا سکتا ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا کرے۔ آپ شاید میری اس تکلیف کو اندازہ نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم بطور معاشرہ اس قدر گر چکے ہیں کہ ان چیزوں کو شاید نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ سوچا جا رہا ہے کہ ہر جگہ پہ ایسے تواتر کے ساتھ واقعات ایسے پیش آ رہے ہیں کہ افسوس، دکھ، یہ سارے الفاظ بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، میرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے بچوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی کے جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں ان میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس متعلق مجھے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم سرگودا کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سرگودا میں ایک ننھی بچی منتہا زہرا جن کا نام تھا، وہ صبح 11 بجے، پیر کے دن صبح 11 بجے ایک دکان سے چیز لینے کے لیے گئی، اور اس دکان کا نام تھا حنیف جنرل اسٹور۔ اس دکان پہ اس بندے کے ساتھ اس کے بچی کے والد کا کہنا ہے کہ پہلے سے بھی کوئی تنازع چل رہا تھا پیسوں کے لین دین کے حوالے سے۔ تو جیسے ہی بچی اس دکان پہ گئی تو اس بچی کے ہاتھ میں 50 روپے کا نوٹ ہے، اور وہ دکان سے واپس نہیں نکلی ہے۔ گھر والوں کو 15-20-25 منٹ بعد احساس ہوا کہ بچی گھر میں نہیں ہے، اور وہ تلاش میں لگ گئے۔ اور جب وہ انہوں نے CCTV فوٹیج دیکھی ہیں، پولیس کو بھی مطلع کر دیا گیا تھا اس تک، اور جب انہوں نے CCTV فوٹیج دیکھی اور انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ لڑکی اس دکان میں گئی ہے حنیف جنرل اسٹور میں اور واپس نہیں نکلی ہے، تو انہوں نے دکان کی تلاشی لی۔ اوپر ایک جگہ پہ انتہائی بری حالت میں بچی ملی، اور اس کا گلا کٹا ہوا تھا، اور بہت اس درد، اس تکلیف کا بندہ اندازہ نہیں کر سکتا جس سے وہ بچی گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس حوالے سے میں تو اس حوالے سے کسی طرح کا غم کا اظہار کرنے سے بھی عاجز ہوں۔ مجھے تو وہ تکلیف، وہ کرب، وہ اذیت، وہ منظر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کا اظہار کرنے کے لیے۔ بالآخر اس حوالے سے پھر وہ وہاں پہ ایک ملزم بھی موجود تھا، وہ دیواروں کو پھلانگتا ہوا آگے چلا گیا اور وہ پکڑ میں نہیں آیا۔ پھر بعد میں پولیس نے اس کو پکڑ لیا اور CCD نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے اس حوالے سے۔ اور CCD نے قتل کرنے کے بعد اس کو دفنانے کے لیے جب اہل علاقہ میں آئے، اور علاقے والے انہوں نے کہا کہ ہم ایسے شخص کو اپنے محلے میں دفنانے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ اچھا قدم ہے معاشرے نے جو اٹھایا کہ ایسے غلیظ جو ذہن کے شخص ہوتا ہے، ایسا گندے جو معاملات میں ملوث ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اس شخص کو لے کے CCD کے جو اہلکار تھے وہ دور دراز اس کے گھر کے 25 کلومیٹر دور علاقے میں ادھر قبرستان میں دفن کیا۔ لیکن جب ان علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے قبرستان میں ایک ایسے شخص کو دفن کیا گیا ہے، تو وہ بھی آگے اور انہوں نے قبر کو ادھر سے نکالنے کا کہا۔ اس دوران ان کے گھر والے بھی آگے، اور اس کی والدہ نے یہ کہا کہ میرا بیٹا مجرم نہیں ہے، میرے بیٹے کے ساتھ غلط ہوا ہے اور CCD نے اس کو غلط مارا ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ واقعہ تو، یہ سانحہ تو بہت بڑا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک پاکستانی، ایک پرامن شہری ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کسی طور اس کا حل CCD نہیں ہے۔ CCD کو یہ اختیار قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مجرم اور اس کی سزا کا فیصلہ خود کرے، تو یہ اس کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے، یہ عدالت کے پاس اختیار ہونا چاہیے۔ اس طرح کراچی میں بھی ایک واقعہ پیش آیا قائد آباد میں، متصل بعد جیسے ہی منتہا زہرا کا واقعہ سامنے آیا اس سے اگلے ہی دن قائد آباد میں، کراچی میں کلثوم نامی ایک چھوٹی بچی ہے، 3 سالہ بچی ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ اس طرح لمبی فہرست ہے۔ بحیثیت معاشرہ اب ہماری عادت ہو چکی ہے کہ ہم اتنی زیادتیوں اور اتنی اس طرح کے واقعات سن کے ہم اس چیز کو کسی طرح کے اس میں ہی نہیں لاتے، کوئی ہم نوٹس ہی نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ چیز، یہ رویہ غلط ہے جو معاشرے کو غلط طرف لے کر جا رہا ہے، تو ایسا قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور لواحقین کے لیے اس حوالے سے ہم سب ذمہ دار ہیں، بحیثیت معاشرہ ہم سب ذمہ دار ہیں کہ معاشرے کی کیا تربیت کر رہے ہیں، ہمارے والدین کیا تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، ان کو درست اور غلط میں تفریق نہیں بتا پا رہے ہیں، اساتذہ کیا اخلاق کی تربیت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، ہم بحیثیت معاشرہ ناکام ہو چکے ہیں۔ جہاں پر بھی کسی کو مارا جائے، جنسی زیادتی کی جائے، تو ان کو سرے عام لٹکانا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، وہ کمپرومائز کے لائق ہی نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ درندے ہیں، وہ اس معاشرے میں ایک ناسور ہیں کہ جس کو جلدی ختم کیا جانا چاہیے۔
تو وسلام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس حوالے سے آواز بھی اٹھائیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔